السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام ہو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تحریک لبیک کا دھرنا اختتام پذیر ہوا اور حافظ سعد رضوی صاحب کی رہائی ممکن ہو گئی۔ دوستوں، آج مجھے ایک کلپ ملا ہے، ایک کلپ نہیں کہہ سکتے، اب ایک میسج ملا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو اشرافیہ ہے، ہمارے ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کس طرح کے جو ہے نا تیر چلاتے ہیں، کس طریقے سے اپنے حربے استعمال کرتے ہیں، کس طریقے سے منتخب حکومتوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کوئی دور کی نہیں، صرف آپ نواز شریف صاحب کی مثال دیکھ لیں۔ جب نواز شریف صاحب حکومت میں تھے تو ان سے جب کوئی باتیں منوائی جاتی تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کا ہمیشہ ایک سٹانس رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے کبھی کسی جرنیل کو ایکسٹینشن نہیں دی اور نہ میں دوں گا، اور ہمیشہ اس کا وہ واضح طور پہ وہ رہا ہے۔ لیکن ان کو پھر نچوڑنے کے لیے، ان کو جھکانے کے لیے، ان کو منانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے رہے، اور وہ ہتھ کنڈے نواز شریف کے دور میں 17 میں آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک کا استعمال کیا گیا، اور تحریک لبیک والوں نے فیض آباد دھرنے دیا اور کہا کہ ہم حکومت کا تختہ الٹیں گے۔ پھر طاہر القادری کا دیا گیا، اور طاہر القادری نے کہا جی کہ ہم نواز شریف صاحب کو جناب وہ تخت سے اتاریں گے، اور وہاں پہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے قبریں کھودی گئیں۔ اور پھر یہ مانی کا، عمران خان کا، اس کا بھی یہی۔ تو یہ سارے ان کے ہاتھوں میں، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلنے والی جماعتیں ہیں۔ تحریک لبیک، طاہر القادری، اس میں حافظ سعید صاحب کی جماعت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور عمران خان، یہ 4 جماعتیں ہیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اور اشاروں پہ چلی ہیں، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو جھکانے کے لیے بھی عمران خان کا اور طاہر القادری کا استعمال کیا گیا، اور پھر نواز شریف صاحب کو بھی جھکانے کے لیے یہ استعمال کیا گیا کہ جب نواز شریف صاحب نہیں جھکے تو ان کے اوپر جو ہے وہ پاناما کا کیس بنا دیا، اور پھر پاناما میں بھی کچھ نہیں نکلا تو پھر اقامہ کا کیس بنا دیا۔ یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ ہے۔ یہ تو میں نے ابھی آپ کے ریسنٹ تاریخ بتائی ہے 2013 سے لے کے 18 تک کی۔ آپ اگر پرانی تاریخ دیکھیں تو اس میں بھی یہی اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکٹڈ حکمرانوں کو کبھی بھی ان کا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا، اور اپنے مفادات کے لیے، اب مجھے جن دوستوں نے یہ چیز بھیجی ہے کہ کیا موجودہ تحریک لبیک کا دھرنا اور عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کی باتیں منوانا، کیا یہ ان مقاصد کے لیے تھا؟ نمبر 1 کہ جناب DGISI کی تقرری اپنی مرضی سے کرائی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب DGISI کا مرحلہ لمبا ہوا تو تحریک لبیک والوں نے کہا جی کہ ہم دھرنا دیں گے اور ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، اور اس سے پہلے وہ خاموش تھے۔ ان کے بہت سارے لوگ مارے بھی جا چکے تھے پچھلے دھرنے میں، تو بہت سارے لوگ مارے جا چکے تھے، اور یہ اب باتیں نکل رہی ہیں کہ جناب وہ فرانس کے سفیر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ گیٹ نمبر 4 کا بندہ ہی حکم کر رہا تھا نا، جو سارے ڈرامے کر رہا تھا۔ گیٹ نمبر 4 کا ہی ہے نا شیخ رشید، اس کی باتوں پہ کون اعتبار کرتا؟ تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دھرنے کا مقصد میں سے 4-5 مقاصد سے اس میں سے ایک تھا کہ DGISI کی جو ہے نا تقرری اپنی مرضی سے کرائی جائے، اور پوسٹنگیں اور تقرریاں جو ہے اپنی مرضی سے کروائی جائے۔ یہ دوسرا جناب یہ تھا کہ امریکہ کو انہی دنوں میں اڈے فراہم کرنا تھا، کہ ہمارے ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے دور میں ہی اڈے جو ہے نا وہ دیے گئے۔ پرویز مشرف کو وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک فون کے آگے ڈھیر ہو گیا تھا، تو ابھی وہ فضائی اڈے استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو سبق سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ پھر یہ کیا جائے، اور اسی دوران لبیک کے دھرنے کے دوران جو ہے
وہ اڈوں کا استعمال ہو گیا اور وہ سارا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تیسرا، انہی دنوں میں مودی پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے آسٹریلیا یا کون سے ملک میں گیا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس کو کھلے عام اجازت دے دی گئی کہ تم یہ استعمال کرو، اور یہ تسلیم کر لیا گیا دوسرے لفظوں میں کہ کشمیر کی متنازع حیثیت ختم، کشمیر انڈیا کا، اور اس کے دوستی کے طور پہ انہوں نے پاکستان نے، عمران خان نے اجازت دی یا دلوائی گئی کہ جناب آپ ہمارے گھر کے اوپر سے گزر جائیں اور آپ ہمیں جو ہے نا وہ یہ تسلیم ہے۔ چوتھا مقصد کیا تھا اس کا دھرنے کا، کہ یہ ابھی پنڈورا باکس کھلا تھا۔ آپ کو یاد ہے سب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پنڈورا باکس ہے نا، یہ پاناما سے بھی بہت بڑا کیس ہے، سب نے کہا تھا، میں نے بھی کہا تھا، آپ نے بھی کہا تھا، سب نے۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے 80% جرنیلوں کے نام آئے اور 20% عمران خان کی کابینہ کے نام آئے جو اس وقت وزیر ہے۔ تو کیا کوئی کسی کو کہتے ہیں نوٹس ملیا تے ککھ نہ ہلیا، کوئی ہلے؟ کدھر گیا پنڈورا باکس؟ پنڈورا باکس آیا ہی نہیں تھا، سمجھ لو۔ نہ کسی جرنل کو کسی نے بلایا اور نہ کسی وزیر کو پوچھا گیا، نہ کسی مشیر کو پوچھا گیا۔ تو دھرنے کے مقاصد میں یہ چیزیں تھیں، اور اس کے بعد مہنگائی کو بھی اسی طریقے سے کور کرنا تھا کہ سارا کام جی دھرنا دھرنا دھرنا۔ تو یہ دھرنے کے مقاصد تھے۔ تو اگر یہ واقعی مقاصد تھے تو خدا کی قسم آپ کو کہنا پڑے گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم شیطان کی پناہ میں آتے ہیں۔ پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے اپنے مقاصد کے لیے اتنے بڑی چیزیں وہ کر دیتے ہیں۔ 6 پولیس والے شہید ہوئے، ان کا جناب کل بھی ٹی وی پہ لگا ہوا تھا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ ان کے بچے رو رہے ہیں کہ جناب ہمارا قصور کیا ہے، ہمیں تو صرف ڈنڈے پکڑائے گئے تھے اور ادھر سے اسلحہ ان کے پاس تھا۔ تو یہ مقاصد اتنے بھیانک مقاصد ہیں، ہمیشہ سے اتنے بھیانک مقاصد ہیں، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہم تو پہلے ہی عمران خان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور جو کٹ پتلی حکومت ہے اس کو جھکانے کے لیے بھی یہ حربے استعمال ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، یہ اتنی کمزور زمین پہ میں کھڑا ہوں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ یا اللہ ہمارا ملک کب سدھرے گا، یا اللہ ہمارا ملک کب سدھرے گا؟ اپنے چھوٹے سے ذاتی مقاصد کے لیے آپ پورے ملک کی قسمت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں نہ گھسیٹا جائے، ہم سیاست میں نہیں ہیں۔ اب یہ جو ہمیں پروفیسروں نے بھیجا ہے، ہمیں لیجنڈ لوگوں نے بھیجا ہے کہ جناب یہ مقاصد کیا یہ مقاصد تھے دھرنے کے۔ آج سارا دھرنا بھی ٹھیک ہے، مہنگائی کے حوالے سے بھی ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ رات کو عمران خان نے کہا جی کہ 30% کٹوتی کے ساتھ تمہیں یوٹیلٹی سٹور پہ یہ چینی ملے گی، اور آج 50% چینی مہنگی ہو گئی ہے، 30% کا، اور اس نے رات کو اعلان کیا ہے۔ گھی مہنگا ہو گیا ہے، چاول مہنگے ہو گئے ہیں، دال مہنگی ہو گئی جس کا عمران خان نے ذکر کیا تھا۔ تو ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہ اٹھائے جائے، یہ ملی بھگت کے ذریعے سارا کچھ چلایا جا رہا ہے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے۔ ہاں وہ کیا جی وہ شعر ہے، متاح لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ ڈبو دی ہیں خون دل میں انگلیاں میں نے۔ سر جی خدا کی قسم، آپ جو سمجھدار لوگ ہیں نا، وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں اس وقت، خون کے آنسو۔ ہمارا ملک اس وقت دنیا کے غریب ترین ملکوں میں آ چکا ہے، اور ابھی شاہد خاقان عباسی نے یہ عمران خان کا ڈرامہ بتایا ہے کہ رات کو جو اپنی قومی تقریر میں اس نے کہا ہے
کہ انڈیا میں جناب 250 روپے پیٹرول ہے، انہوں نے کہا جی وہاں 106 روپے پیٹرول ہے۔ آج 5 روپے پیٹرول انڈیا میں سستا ہوا ہے آج، اور جھوٹے اعداد و شمار بتائے ہیں وزیر اعظم نے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دکھ کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ انہوں نے تو لکھا ہے کہ نال کہ جی نشئی حکمران نے، نشئی عمران خان نے جو بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے اعداد و شمار بتائے ہیں کہ پیٹرول اتنے کا لیٹر ہے اور چینی اتنے کی ہے اور دال اتنے کی ہے، وہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے، سب جھوٹ پہ مبنی ہے۔ کیا کہیں جی، کیا کہیں۔